دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ ہلو، ہاں بولے آپ۔ ہاں، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہاں کے تھے؟ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں۔ بھائی میرے کو نہیں معلوم۔ چلیے ٹھیک ہے، آپ کو نہیں معلوم، مجھے بھی نہیں معلوم ہے۔ وہ کہیں باہر کے تھے، بدیش کے تھے، باہر کہیں کے تھے، آپ وائیکیپیڈیا دیکھ لینا۔ اب انہوں نے مباہلہ کا ایسا اصول بنایا ڈاکٹر کلام صاحب نے، اور ساتھ میں کہا کہ ملک ہند میں جو ہے ملک ہند کی گورنمنٹ کے ذمہ داری پہ کر کے، یعنی اس کے نگہبانی میں پھر مباہلہ ہوگا، اور پھر اس نے اصول بنا کے اور امام ابن حجر عسقلانی کے اوپر چسپا کر دیا، کہا وہ ایسا کہہ رہے ہیں۔ اب بتائیے، اس حد تک تو جھوٹ بولتے ہیں حضرت، اور جب ان کی جھوٹ پکڑ لو تو پھر گالی دیتے ہیں۔ یہی ہوا کل میرے ساتھ۔ ہلو، میں نے جی، میں تو یہ سب بات کرنے کے لیے فون نہیں کیا تھا۔ عبداللہ بھائی کی میں نے کچھ گالیاں سنی تھی تو میں نے کہا کہ یار ابھی تک عبداللہ بھائی سدھرے نہیں۔ آج تقریب 7-8 سال پہلے ہم کو خوب گالی دے رہے تھے، اور آج بھی وہی چل رہا ہے، تو ہم نے سوچا کہ عبداللہ بھائی سے پوچھیں کہ مطلب کچھ تبدیلی آئی کہ نہیں آپ کے اندر۔ نہیں، تبدیلی آ جائے، تبدیلی۔ اچھا، ندیم علوی صاحب ہیں ایک، جو میرا روڈ میں رہتے ہیں، وہ شیخ الحدیث ہیں، اور تمام اہل حدیثوں کے امیر بھی ہیں یہاں میرا روڈ کے۔ اب ان سے اگر بات کر لو تو وہ ان سے آپ ایک لائن بھی بات صحیح سے، ایک لائن اگر آپ نے بات کر لیا تو کر لیا، نہیں دوسرے لائن میں ماں بہن کی گالی، وہ بھی ایسی گالی کی جو آپ کبھی سنے نہیں ہوں گے۔ اچھا، ہاں، وہ میرا ان کو تو ہم نہیں جانتے۔ یہ سب معاملہ ہے۔ تو یہ جیسے کہ اہل حدیث حضرات جو ہیں یہاں وہاں بدعت پھیلاتے ہیں، اور جو ہے لوگوں کو مشرک بناتے ہیں، ہے نا؟ ہاں، تو ان کا جب بھانڈا کھلتا ہے تو یہ بیچارے جو ہے بوکھلا جاتے ہیں، پھر گالی کے سوا کچھ نہیں رہتا جان چھڑانے کے لیے۔ پر یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بریلوی بدعت کرتا ہے، شرک کرتا ہے، اور جب اس سے پوچھو تو پھر گالی دیتا ہے۔ ایک ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک بدعت آپ ثابت کر کے دکھائیے، آپ جو ہے واپس خود ہی بدعتی ثابت ہو جائیں گے۔ آج ہی، بلکہ آج ہی کیا کل رات سے بدعت کر رہے ہیں بریلوی جماعت کے لوگ۔ کہاں بدعت کر رہے ہیں؟ ارے میلاد منا کے ڈی جے بجا کے ڈانس کر کے، یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ تو ڈی جے بجا کے ڈانس کر کے یہ بریلوی مطلق بریلوی کا طریقہ ہے؟ آپ مطلق کی بات کر رہے ہیں، آپ بریلوی کی کتاب پڑھیں، اگر وہاں پہ لکھا ہو کہ ڈی جے بجا کے ڈانس کرنا عید میلاد النبی ہے تو آپ بدعت کا حکم لگائیں۔ ارے تو یہ سب خرافات کا دروازہ تو بریلویوں نہیں کھولا ہے حضرت۔ آپ کسی جاہل جپاٹ اجاور مجاور کی ویڈیو دیکھیں گے یا ان کو دیکھیں گے ڈی جے بجا کے ڈانس کرتے ہوئے، تو اس کی ذمہ دار بریلوی ہوگی؟ آپ مجھے بتائیں، یہ ہے ان کو سنرکشن دینے والے تو بریلوی ہی حضرات ہیں نا۔ سنرکشن کون سا سنرکشن بریلوی دیے ہیں؟ بریلوی تو الٹا منع کر رہے ہیں، ان کا کتب پڑھیے، ان کی کتاب پڑھیے آپ۔ ارے ہم نے کتابیں تو خیر ہم نے زیادہ نہیں پڑھی ہے، انصاف کی حضرت تقریریں ہم نے سنی ہے۔ انصاف اگر بات ہوتی، انصاف کی بات اگر آپ انصاف کرتے تو آپ خود بریلوی کی کتاب عام کرتے اور کہتے دیکھو کہ بریلوی حضرات جو ہے، جو بریلوی کے امام اہل سنت ہیں، جو بریلوی کے امام ہیں، وہ اس طرح عید میلاد النبی منانے کا طریقہ نہیں بتائے۔ ارے تو پھر عوام ایسا کیوں کر رہی ہے؟ ابھی میرے گھر سے ڈی جے بجائیں، عوام کر رہی ہے، جیسے کہ اب ملک ہندوستان ہے، اب یہاں کی عوام جو ہے کچھ گڑبڑ کرے تو آتنکوادی بن جائے یا کچھ
किसी को गोली मार दे या करप्शन करे तो उसका जिम्मेदार प्रधानमंत्री होगा? उसको उस्काता तो प्रधानमंत्री है ना। नहीं, वो कहाँ से उस्काता है? वो तो जो मना कर रहा है, संविधान टोटल मना कर रही है कि ये सब गुनाह है, ये सब पाप है, फिर भी वो कर रहा है। प्रधानमंत्री उसका रहा है, आप समझते हैं हजरत? संविधान तो नहीं, आप मिसालन समझा रहे हैं, तो मैं भी मिसालन ही समझा रहा हूँ। हजरत मेरी बात सुने, उसी तरह बरेलवी मना कर रही है, बरेलवी के कुतुब मना कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे औरतों को दरगाह पे नहीं जाना चाहिए, बरेलवी की किताब में खुलकर लिखा हुआ है कि नहीं जाना चाहिए। अब औरतें दरगाह पे जाती हैं तो उसका जिम्मेदार बरेलवी है। इसको लेके जाता कौन है? हाँ, अब लेके जाता कौन है? जो भी लेके जाए, जो लेके जाए वो उसको, अरे बरेलवी ना लेके जाते हैं। सुनिए, इमाम आला हजरत फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह लेके जाते हैं वहाँ पे। नहीं, हजरत बोलने तो देंगे। हाँ बोलिए। जो इमाम अहमद रजा खान को फॉलो करते हैं, जो आला हजरत को फॉलो, वही लोग तो अपने घर की औरतों को लेके जाते हैं। अजमेर तो किछौछा, ये पूरा मोहल्ला मेरा बरेलवी मतलब से भरा हुआ है और सब वही करते हैं। नहीं तो फॉलो करना एक अलग बात, उनको मानने ही वाले कर रहे हैं भाई। सुनिए, फॉलो करना एक मिसाल आपने बता, मेरी एक मिनट, फॉलो करना अलग बात है, और जो कानून बनाया उस कानून को पढ़ना, शिक्षित होना, आलिम होना, इल्म रखना, ये अलग बात है। यही मैं कह रहा हूँ आपसे कि जैसे कि आपने एक मिसालन समझाया, तो हमारे हिंदुस्तान के कानून में जो संविधान का कानून है उसमें सब बराबर है। अच्छा, दूसरा ये कि आपसे मैंने कहा कि हजरत मेरी बात सुनिए, आधा मिनट 30 सेकंड तो सुन सकते हैं ना मेरी बात। हिंदुस्तान के संविधान कहता है कि हर हिंदुस्तानी बराबर है, लेकिन जो हिंदुस्तान के संविधान को जो सबसे पहले मानना चाहिए हमारा प्राइम मिनिस्टर, क्या हमारा प्राइम मिनिस्टर मुस्लिमों के खिलाफ हिंदुओं को उस्काता है कि नहीं उस्काता है? नहीं, वो देखो वो अलग बात है उसका। नहीं, तो आप किताबी बात मत करिए, जो जाहिर अमल है उस पर बात करिए। इस टॉपिक पे हमारी बात नहीं, हमको ये हमने मिसालन समझाया, जैसे आपने किताब हम देखे ना, आप देखे, माफ करना भाई। नहीं, किताबी बात आपने की है, तो हमने भी मिसालन बात। मेरी बात सुने आप। नदीम अलवी साहब गाली देते हैं तो हम इससे मुराद पूरी जमाती अहले हदीस को रख लें कि सबके सब? नहीं, अगर अक्सरियत हो जाए, ने गाली दी तो इससे मुराद हम पूरी जमाती अहले हदीस को ले लें कि सबके सब गाली देते हैं? आप मुझे बताएं। नहीं, देखिए 2-4 लोग अगर गाली देता है तो उससे पूरी जमात को नहीं कहा जाए। 2-4 लाख लोग गाली, पूरी अक्सरियत वही करने लग जाए तो फिर पूरे लोग उसमें चले आएंगे। नहीं, तो वही कह रहा हूँ कि 2-4 नहीं, 2-4 लाख लोग गाली देते हैं। आप 2-4 की बात कर रहे हैं, वो भी 2-4 लाख लोग एक सिटी की बात कर रहा हूँ। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि अक्सरियत तो ऐसी नहीं ना है, इधर तो पूरी अक्सरियत ही ऐसी है। नहीं तो है, तो उनको इल्म नहीं है तो इसका जिम्मेदार हम थोड़ी हैं भैया। और बताने समझाना चाहिए, समझाना चाहिए ना। कौन नहीं बताता है? हमारे उलमा बाकायदा तकरीर करते हैं स्टेजों पे कि इस तरह मत बनाओ, शादी ब्याह में डीजे मत लाओ। अब वो शादी ब्याह तक जब डीजे मना कर रहे हैं तो ईद मिलादुन नबी तो बहुत बड़ी मोतबर जो है, बहुत अच्छा दिन है, बहुत बड़ा मोतबर त्योहार है हमारे लिए। तो उनको समझना, तो उससे मुराद आप मुतलकन जब बरेलवी को लोगे और बिदत का हुक्म राइज करोगे मुतलक बरेलवी के ऊपर, तो वो हुक्म जो है आपके ऊपर लौटेगा कि नहीं? क्योंकि मुतलक बरेलवी उसका मिसदाक नहीं है। तो आप जब लौटेगा तो आप बिदती होंगे कि नहीं होंगे? हेलो हाँ जी, हाँ। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अहले हदीस हज़रात बिदती हैं, क्योंकि वो नामो नेहाद का हुदूद कायम कर दें तो अलग बात है कि भाई नामो नेहाद में वही लोग आएंगे जो वो करते हैं। अब तौर पे अगर आप कह देंगे तो जो बिदती का मिजाज नहीं है, जो उसका कायल नहीं है, डीजे का कायल नहीं है, नाच गाने का कायल नहीं है, और उसपे वो विरोध करता है, उसपे भी आपका हुक्म जाएगा। तो वो उस हुक्म का अगर मिजाज नहीं रहेगा तो इज्जत शरा वो हुक्म आपके ऊपर लौटेगी। और आप तो हजरत ऐसी बात कर रहे हैं,
آپ ایسی بات کر رہے ہیں کہ جیسے نشیڑی لوگ خود نشہ کے خلاف ابھیان چلا رہے ہیں کہ نشہ نہیں یہ تو آپ کی قیاس ہے. آپ نشیڑی اور قیاس نہیں ہے. آپ کی بات سن کر مجھے یاد آ گیا. اچھا آپ بتائیں مجھے, نہیں آپ بتائیں, ہم آپ کو اگر آپ کسی کے اوپر حکم بدعت لگائیں اور اس کا وہ مصداق نہیں ہے تو وہ حکم اس پہ لگے گا یا آپ پہ لوٹے گا؟ آپ مجھے بتاؤ. نہیں, اس کے بارے میں مجھے نالج نہیں ہے. تو جب نالج ہی نہیں ہے تو پھر کیسے آپ اہل حدیث بن گئے آپ؟ کیا؟ اور پھر کیسے آپ بدعت کہتے ہیں کہ ابھی کل بدعت ہوا, پرسوں بدعت ہوا؟ ارے یہ رات بھر ڈی جے بجایا. رات بھر ڈی جے بجاتے. چلو ڈی جے کے خلاف ایک حدیث سنا دو مجھے. آپ اہل حدیث ہیں, ایک حدیث سنا دو. کیا کیا ایک حدیث سنا دو. میں آپ اہل حدیث ہے نا؟ کس تعلق سے حدیث سنا دو؟ ہاں کس تعلق سے حدیث سنا دو بھائی؟ نبی جو آپ کہہ رہے ہیں, چلو کہہ رہے ہیں آپ ڈی جے بجائے, تو ڈی جے تو بجانا نہیں چاہیے, اس کا میں بھی قائل ہوں, ہے نا؟ نہیں ڈی جے آپ بجاؤ کسی تعلق سے ایک حدیث سنا دو اور استدلال کرتے ہیں. بات سنیں بھائی, ڈی جے آپ بجاؤ, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. نہیں ڈی جے بجاؤ, آپ ناچو. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں, ہم پہلے ہی سنو حضرت, پہلے ہی ہم رد کر چکے ہیں. آپ ہمیں یہ مت کہیے آپ بجاؤ, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. آپ پہلے حدیث ہیں, ایک حدیث سنا دیجئے مجھے, کوئی بھی حدیث سنا دیجئے. چلیے عربی متن میں ہو, سند اور متن کے ساتھ ہو, اور چلو ذرا تعدیل آپ نہیں کریں گے کوئی بات نہیں, مت کریے. سند کے ساتھ ہو, متن کے ساتھ ہو, اور آپ استدلال کر کے دکھا دیں, بتا دیں. اچھا آپ کے لیے حدیث حجت ہے؟ آپ ثابت کر دو, آپ ثابت کر دو, ہم سنا دیں گے. کیوں ہمارے لیے؟ اچھا ابھی تو آپ کہتے ہو آپ کو کچھ معلوم ہی نہیں, اب آپ کہتے ہو حدیث حجت ہے. آپ ایسی بات ہی کر رہے ہیں. آپ کے لیے حدیث حجت ہے, اگر آپ ثابت کر دو کہ ہمارے لیے حدیث حجت ہے تو ہم بالکل حدیث حجت ہے ہمارے لیے. چلیے بتائیے. بتائیے. حجت نہیں ہے آپ یہ بتائیں نا, ہم تو ثابت ہی کریں گے. مقلد کے لیے حدیث کہاں حجت ہے؟ وہ اس کے لیے تو اس کے امام کا قول حجت ہے نا. تو غیر مقلد اگر مجتہد ہوتا ہے, جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ مجتہد ہیں, تو ابھی آپ سے میں نے کہا, پہلے ٹرم میں پوچھا کیوں غیر مقلد اگر مقلد نہیں ہے تو مجتہد ہوا نا وہ. نہیں مجتہد نہیں, متبع سنت. آپ کی تحقیق ہی کیا ہے کہ آپ کو حافظ ابن حجر اسقلانی کون سے ملک کے تھے وہ نہیں پتا ہے. آپ سے ہم نے ابھی کچھ پوچھا تھا, ابھی تھوڑے ٹائم ہوا, آپ نے کہا ہمیں نہیں پتا ہے. تو بھائی جو نہیں پتا ہے نہیں پتا ہے. ہم تو مقلد ہیں, ہم مقلد, آپ مجتہد کیسے بن گئے؟ کون سے آپ سے بن گئے؟ میں آپ سے کیا کر رہا ہوں, جو مجھے نہیں پتا ہے وہ نہیں پتا ہے. تو کیسے مجتہد بن گئے آپ؟ اب نہیں پتا ہے تو کیا میں مطلب خود بول دوں کہ پتا ہے؟ نہیں تو مجتہد بنے کیسے؟ تو پھر آپ کا دعویٰ میں نے کب کہا مقلد نہیں ہے؟ ایک منٹ, میں نے کب کہا؟ میں نے کب کہا؟ یہ ہے حدیثوں کا جو ہے رویہ. آپ نے کہا رویہ تو میں آپ کے بعد سے پتا چلتا ہے کہ آپ مجتہد ہیں, کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ ہم. میں نے کب کہا؟ میں آپ مقلد ہیں, میں متبع سنت ہوں. ہلو, آپ نے کہا نا ہمیں کہا نا آپ نے مقلد ہیں ہم. بالکل آپ ہیں کہ نہیں؟ آپ جب غیر مقلد ہو, کسی کی تقلید کرتے ہی نہیں ہو, ایک منٹ, تو پھر آپ مجتہد ہوئے. آپ ہیں کہ نہیں یہ بتائیں. ہم تو ہیں الحمدللہ, ہم تو مقلد ہیں, لیکن آپ تو غیر مقلد ہو, اپنے آپ کو آپ کسی کی تقلید کرتے ہی نہیں ہو, تو مجتہد ہوئے کہ نہیں ہوئے آپ؟ نہیں ہوئے. اچھا کیسے نہیں ہوئے, پھر جاہل ہوئے؟ بھائی میں متبع سنت ہوں. میں متبع سنت ہوں. ارے وہ تو ہم ہیں, آپ نہیں ہو. آپ اقرار کر رہے ہیں, میں جو کہہ رہا ہوں آپ اقرار کر رہے ہیں, اور آپ جو کہہ رہے ہیں میں وہ اقرار کر نہیں رہا ہوں. نہیں آپ اقرار کرو یا نہ کرو, سامعین جو آڈیو میں سنے گی وہ خود ہی سمجھ جائے گی کہ کہاں سے یہ کیسے بات کر رہے ہیں, اور کتنی صفائی سے یہ جو ہے مطلب بات کر رہے ہیں. آپ مجھے بتاؤ, جب آپ مقلد نہیں تو آپ مجتہد ہوئے, اور جب آپ مجتہد ہوئے تو حافظ ابن حجر اسقلانی کون سے ملک میں تھے آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہے, جبکہ اسما رجال کی کتاب میں حافظ ابن اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ماہر تھے, ہر کوئی جانتا ہے ان کو. چلو یہ نہیں پتا ہے, میں نے کہا آپ ایک حدیث سنا دو, وہ بھی نہیں پتا. ایک مسئلے پہ کچھ بات ہوئی, آپ کہتے ہو نہیں وہ بھی نہیں پتا ہے. ہلو